دوستوں کیا اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی کنیکشن ہے یا پھر ریلیجن از ایٹ آڈز ود سائنس؟ ہسٹوریکلی یعنی کہ تاریخی طور پر مسلمانوں کا سائنس کو لے کر کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے؟ یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں اس ویڈیو سیریز میں۔ آج ہماری پاتھ بریکنگ گپ شپ کا دوسرا سیشن ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ گفتگو کو آگے بڑھائیں، لیٹس ریوائز ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مسلم ورلڈ میں فالو کی جانے والی سوڈو سائنس کا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو مسلمانوں کی گولڈن ایج کے بارے میں بتایا تھا، فرام دا 9th till the 13th century۔ پھر ہم نے ڈسکشن کی تھی یورپ کی ڈارک ایجز پر، جس میں لوگوں کے دماغ پر کلیسا یعنی چرچ کا راج تھا۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی مسلمانوں کے اینٹی سائنس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں۔ پارٹ 1 کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کا سائنس کو لے کے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں ہمارے 3 رسپانسز ہیں، جس میں پہلا ہے ریسٹوریشنسٹ، دوسرا ہے ریکنسٹرکشنسٹ اور تیسرا ہے پریگمیٹسٹ۔ ریسٹوریشنسٹ لائن تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دی تھی۔ آج ہم بات کریں گے ریکنسٹرکشنسٹ لائن کی، جو ریولوشنری ہے، پروگریسو ہے، ماڈرن ہے، ریشنل ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی قرآن کے عظیم فلسفے سے الائنڈ ہے۔ لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ سٹارٹ کریں، میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ آپ پارٹ 1 ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کو اس ویڈیو سیریز کا کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے گا and you will really enjoy our discussion۔ دوسری بات یہ کہ آج ذرا اپنے دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ آج شاید ایسی بہت سی باتیں ہوں گی جو آپ کے ایگزسٹنگ بلیف سسٹم سے الائن نہ ہو، جو آپ کہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ ایک میچور مائنڈ کی پہچان یہ ہے کہ he is able to entertain a thought without accepting it۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں آپ نے اس سے اگری ہی کرنا ہے۔ You can have a different point of view۔ لیکن دوستو میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ایک ریفارمر ہوں، اور میرا کام ہے آپ کے سامنے سچ رکھنا۔ So let's start our journey towards truth and enlightenment۔ ریکنسٹرکشنسٹ ریسپانس ریسٹوریشنسٹ لائن کے بالکل اپوزٹ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسلام کی ٹیچنگز کو سمجھنا پڑے گا، انٹرپریٹ کرنا پڑے گا ماڈرن زمانے کی ڈیمانڈز کے حوالے سے۔ ریکنسٹرکشنسٹ کے مطابق حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام بہت پروگریسو، ماڈرن، لبرل اور ریشنل تھا۔ مسلمانوں کا ڈکلائن تب شروع ہوا جب ان کی سوچ اجتہادی کی بجائے تقلیدی ہو گئی۔ لیکن ان ٹرمز کا آخر مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب ہے روایات کو فالو کرنا، پرانی سوچ میں ڈوبے رہنا، جبکہ اجتہاد کا مطلب ہے جدیدیت، پروگریشن، انوویشن اور عقل کا استعمال۔ دیکھیں دوستو، اسلام کا جو فلسفہ ہے نا، جو بدقسمتی سے آرتھوڈاکس کلرگی یعنی کہ ملا کبھی سمجھ ہی نہیں پایا، وہ اجتہادی ہے، وہ فارورڈ لکنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی روح ہمیشہ ماڈرن رہتی ہے، وہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کی تلقین کرتی ہے، کائنات کو آبزرو کرنے کا مشورہ دیتی ہے، انسان کو اپنا سینس پرسیپشن استعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو قرآن حکیم کی ان آیات سے ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ ہے جناب سورہ رعد آیت نمبر 3 کا ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 22، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ قرآن بار بار آپ کو تلقین کرتا ہے، آپ کو ایڈوائز کرتا ہے، آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ بھائی اپنی عقل کا استعمال کرو، یہ عقل خدا کی دین ہے، یہ تمہارے کریٹر کا گفٹ ہے، and it is an insult to him if you do not use it۔ یہ جو ریکنسٹرکشنسٹ لائن ہے نا، اس کو فالو کرنے کی تلقین کچھ بہت زبردست اسکالرز نے کی ہے، جیسے کہ سید امیر علی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، علامہ غلام احمد پرویز اور علامہ مشرقی۔ اور اس بات کو سن کے آپ کو بالکل بھی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ ان سب کے اوپر بے تحاشا فتوے تھے، کیونکہ یہ سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے وداؤٹ اینی بائس۔ ان میں سے آپ کو پتا ہے علامہ اقبال کا میں کتنا بڑا فین ہوں،
اور میں ان کو ایکسٹینسively کور کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں. لہٰذا اس سوچ کو مزید سمجھنے کے لیے آج ہم دو زبردست اسکالرز کو ڈسکس کریں گے، جس میں سے سب سے پہلے ہیں سر سید احمد خان. انیسویں صدی میں اگر کسی ایک شخص نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکسایا، سوچ بدلنے کے لیے موٹیویٹ کیا، تو وہ تھے سر سید احمد خان. یہی وجہ ہے کہ ان پر ویسے ہی فتوے لگے جس طرح ایک زمانے میں کلیسا ان لوگوں پر لگایا کرتا تھا جو ماڈرن تھنکنگ کی بات کرتے تھے. جس دور میں سر سید زندہ تھے یہ وہ ایرا تھا جس میں مسلمان بہت بیکورڈ تھے. اب چونکہ وہ ایک سمجھ والے شخص تھے، اسی لیے انہوں نے ان ریزنز کو پتہ کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی اس تنزلی کی وجہ ہیں. انہوں نے کھوج یہ نکالی کہ مسلمان معقولات یعنی ریزنز کی بجائے منقولات یعنی ٹریڈیشن یا روایات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دیر از نو نوولٹی آف تھاٹ، کوئی جدیدیت نہیں، کوئی بڑی سوچ نہیں، کوئی بڑا فلسفہ نہیں. لہٰذا انہوں نے اس زمانے کے فرسودہ مذہب پرست روایات کو چھوڑ کے اسلام کی اصل روح کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. میرے استفسار، میرے کھوج لگانے والے ذہن نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے میں سچ تک پہنچ پایا اور ٹھیٹ یعنی کہ خالص اسلام کو سمجھ پایا، حالانکہ روایتی مسلمان اسے ٹھیٹ کفر مانتے ہیں. وہ بڑا سخت دور تھا کیونکہ اس زمانے کے بر صغیر کے مسلمان بھی اینٹی سائنس ایٹیٹیوڈ کا شکار تھے اور مذہبی روایات کو ہی دین سمجھ لیا کرتے تھے. اس کے بارے میں سر سید نے کچھ یہ کہا: اگر مسلمان ایک سچا جنگجو ہے اور اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے تو بلا خوف و خطر جنگ کے میدان میں آ جائے اور اس مغربی علم اور ریسرچ کے ساتھ وہی کرے جو اس کے آباء و اجداد نے قدیم یونانی فلسفے کے ساتھ کیا تھا. ایسا کرنے سے ہی مذہبی کتابیں حقیقی استعمال کی ہوں گی، محض ان کو رٹنے سے کام نہیں چلے گا. سر سید یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں، قرآن کا جو فلسفہ ہے، اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس سے اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کر سکو. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک بہت ہی کرٹیکل اور امپورٹنٹ کام اپنے ذمہ لیا، اور وہ تھا قرآن حکیم کی ری انٹرپریٹیشن. ان کا ماننا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی سائنس کے تصادم نہیں ہو سکتا، اور اگر قرآن کریم میں کوئی ایسی بات ہے جو سائنسی دلیل کے خلاف ہے تو اس کی تمثیلی یعنی میٹافوریکل انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. سر سید کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو زبان استعمال کی ہے، جو واقعات بتائے ہیں، وہ سمبولک ہیں، الیگوریکل ہیں، میٹافوریکل ہیں، تمثیلی ہیں. اسی لیے ان واقعات کا لفظی یعنی لٹرل میننگ سمجھنے کی بجائے ان کے ایسنس کو سمجھنا چاہیے. مثلاً ان کا ماننا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ہیں، حضرت نوح کی کشتی اور سیلاب کا جو ذکر ہے، آدم اور حوا کی جو کہانی ہے، وہ میٹافوریکل ہے since it's in conflict with nature. ان کے پیچھے جو اللہ بڑا میسج دینا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ قرآن is a book of morals، قرآن اخلاقیات کی کتاب ہے، اس سے آپ سائنس نہیں سیکھ سکتے. نیڈلیس ٹو سے کہ اس کے بعد ان کے اوپر کتنے فتوے لگے ہوں گے. سو دوستو، یہ تو تھی سر سید کی سوچ. اب بڑھتے ہیں ایک اور زبردست ریکنسٹرکشنسٹ اسکالر کی جانب، جو کہ ہیں سید امیر علی. سید امیر علی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی اسپرٹ آف اسلام صرف ایک مقصد سے لکھی، اور وہ مقصد تھا دنیا کو یہ شو کرنا کہ اسلام بھی ریشنل ہے اور پروگریس اورینٹڈ ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں کچھ بہترین باتیں لکھی ہیں. قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال نالج یعنی علم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. علم کو سائنس سمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ سوچ ہے جس نے ابتدائی مسلمانوں کو سائنس پڑھنے کی ترغیب دی. ارسطو کا فلسفہ اور عقلیت پسندانہ سوچ مکمل طور پر اسلام کے مطابق تھی. معتزلہ سوچ کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے، اس کے باوجود کہ کبھی کبھار وہ حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے. مسلم فلسفی اور سکالرز جیسے کہ الکندی، الفارابی، ابن سینا، ابن الہیثم، ابن رشد اسلام کے اصل ہیرو ہیں. یہ جنونی اور کٹر عقیدہ پرست تھے جنہوں نے اسلام میں سائنس اور ثقافت کا خاتمہ کیا. ان سب میں سے سید امیر علی سب سے زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں الاشری کو، ابن حنبل کو، الغزالی کو اور ابن تیمیہ کو. سائنس کو مغرب سے واپس لانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی غیر اسلامی بات نہیں. سید امیر علی کا ماننا تھا کہ اسلام کو ریسکیو کرنے کی، بچانے کی ضرورت ہے مجددوں سے اور علماؤں سے،
جو اس عظیم مذہب کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ان لوگوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو صرف یاد کرنے تک محدود کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کی حکمت سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کو بھی کرسچینٹی کی طرح ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ This is what he said۔ 5 صدیوں تک اسلام نے انسان کی آزاد فکری ترقی میں مدد کی، لیکن اس کے بعد ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس نے انسانی سوچ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ جو لوگ سائنس اور فلسفے کی بات کرتے، ان کو اسلام کے دائرے سے باہر ہونے کا اعلان کر دیا جاتا۔ کیا سنی فقہ کو چرچ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے اس طرح کا پھیلاؤ کرنا ناممکن ہے؟ معتزلہ سوچ، جو اسلامک پروٹیسٹنٹزم کی ایک کڑی ہے، وہ پہلے ہی اس راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ سر سید احمد خان اور سید امیر علی سوشل ایشوز کے بارے میں بھی بہت ووکل اور لبرل تھے۔ مثلا دے ریجیکٹڈ پولیگیمی اینڈ پردہ۔ جہاد کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا اصل مطلب ہے انٹلیکچوئل وار۔ اسی طرح چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ٹرائبل ٹریڈیشن تھی، کیونکہ اس زمانے میں جیل موجود نہیں تھے۔ ان جنرل دے ہیلڈ پروگریسو ویوز ٹو موو اہیڈ ود دا ماڈرن ورلڈ۔ سو جناب، یہ تو تھی ریکنسٹرکشنسٹ تھاٹ۔ اب بات کرتے ہیں پریگمیٹسٹ نظریے کی۔ پریگمیٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دین کو پالیٹکس اور اکنامکس سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ ان کا اسلام پر بھرپور ایمان ہے، لیکن زندگی کے معاملات کو وہ انڈیپینڈنٹلی سالو کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی سوچ ریکنسٹرکشنسٹ سے کافی ملتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ریکنسٹرکشنسٹ قرآنک فلسفے سے اپنی زندگی کی گائیڈنس حاصل کرتے ہیں۔ سید جمال الدین افغانی ایک بہترین اگزامپل ہے پریگمیٹسٹ کی۔ ان کی سوچ کافی انسپریشنل تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں سیج آف دی ایسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام ایک یونیفائنگ فورس ہے اگینسٹ دا ویسٹ، لیکن صرف تب جب اس سے ہم لوگ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر سکیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر سکیں۔ لیکن جو آرتھوڈاکس سنی ورلڈ تھا اس زمانے کا، ان کو ان کے خیالات بالکل پسند نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ 1870 میں کچھ مولویوں کے کہنے پر انہیں استنبول سے نکال دیا گیا۔ جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے تجویز دی تھی ایک یونیورسٹی بنانے کی جس کا نام ہونا تھا دارالفنون، جس میں صرف ماڈرن سائنس پڑھائی جائے گی۔ جمال الدین افغانی چاہتے تھے کہ مسلمان بھی مغرب کی طرح کامیاب ہوں۔ That is the reason why he wanted to deeply understand science۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ یہ کہا: اس لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس کی دنیا پر حکمرانی ہے۔ دنیا کا نہ کوئی حکمران تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، سوائے سائنس کے۔ سائنس کے فائدے لامحدود ہیں، اور ہماری محدود سوچ اس لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام brought with it a spirit of inquiry۔ اسلام کے اندر تجسس ہے، کیوریوسٹی ہے۔ Look at what he said۔ پہلے کے مسلمانوں کے پاس کوئی سائنس نہیں تھی، لیکن اسلام کی بدولت ان میں فلسفیانہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس زمانے کے علماء کے بارے میں انہوں نے کچھ یہ کہا: وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ بجلی، بھاپ سے چلنے والی کشتی اور ریل روڈز کیسے بنتی ہیں۔ ہمارے علماء ایک ایسی موم بتی کی طرح ہیں جن کی شمع اتنی چھوٹی ہے کہ نہ وہ اپنے ارد گرد روشنی دیتی ہے اور نہ کسی اور کو۔ سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے علماء نے سائنس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کو وہ مسلم سائنس کہتے ہیں اور دوسرے کو یورپی سائنس، اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو کچھ مفید علم سکھانے سے منع کرتے ہیں۔ اب دوستو، میں نے آپ کو جو ماڈرن سائنس اور ایجوکیشن کے حوالے سے مسلمانوں کے تینوں ریسپانسز ہیں وہ ڈیٹیل میں سمجھا دیے۔ ان میں سے کون سا آپ نے چوز کرنا ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کا لٹمس ٹیسٹ ضرور ہے میرے پاس۔ دیکھیں دوستو، کوئی بھی فلسفہ جو آپ کو ڈرا دے، خوف زدہ کر دے، آپ کی سوچ کی اڑان کو روک دے، آپ کو سوال کرنے سے سٹاپ کر دے، سمجھ لیں اس سوچ میں کوئی نہ کوئی جھول ہے۔ اور کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسی سوچ جو آپ کی تھاٹ کو پروان دے، جو آپ کو موٹیویٹ کرے، جو آپ کو انسپائر کرے، جو آپ کو انسٹاپیبل بنا دے، جو آپ کو سوال کرنے کے لیے انکریج کرے، جو آپ کو آپ کا ذہن استعمال کرنے پر مجبور کرے، سمجھ لیں اس فلسفے میں کوئی نہ کوئی جان ضرور موجود ہے۔ اسلام، سائنس، ریلیجس آرتھوڈاکسی اور ماڈرن تھاٹ کے اس تال میل کو سمجھنے کے لیے اب اپنی ڈسکشن کو تھوڑا اور ڈیپ لے کر جاتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے آپ کو لے کر جانا پڑے گا آج سے 1300 سال پہلے into the first century of Islam۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے عربز
جو ٹرائبل لوگ تھے انہیں ایک نئی سوچ دی. ان کی وجہ سے عرب میں ایک کلچرل، سوشل اور انٹلیکچوئل ریولوشن آیا. عربوں نے قدیم یونان کے علم کو سمجھنا شروع کیا جسے میں نے آپ کو بتایا علوم الاوائل کہتے ہیں. گریک فلسفی، سائنس، پرشین لٹریچر، انڈین میڈیسن، میتھمیٹکس، یہ سب نالج مسلمانوں نے ایکوائر کرنی شروع کی. لیکن اس دور میں چیلنج یہ تھا کہ اس سب سیکولر نالج کو اسلامک فیتھ سے کیسے الائن کیا جائے. لیکن دوستوں، اس زمانے کے جو مسلم اسکالرز تھے نا، وہ کمال کا ذہن رکھتے تھے. انہوں نے گریک سیلوجسٹک لاجک کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کے اوپر عبور حاصل کیا اور اس لاجک کو، نالج کو مذہب سے متعلق آرگومنٹس میں یوز کرنا شروع کیا. مثلا ایک بہت گہرا مسئلہ تھا جس کے بارے میں مسلمانوں نے آرگومنٹس دینا شروع کیے، اور وہ مسئلہ تھا فری ول کا. اس ایشو پر مسلمانوں میں دو گروپس بن گئے. ایک کا بلیف تھا فیٹلزم پر، یعنی کہ پری ڈیسٹینیشن پر، جو یہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے. اس بلیف کو تین فرقے بہت گہرائی سے مانتے تھے: جہمیہ، نجاریہ اور زراریہ، جنہیں کلیکٹیولی جبریہ کہا جاتا تھا. دوسری طرف قادری تھے، جن کا ایمان اس بات پر تھا کہ انسان کے پاس بھرپور اختیار ہے اپنی زندگی کا راستہ تلاش کرنے کا. وہ کسی بھی پاتھ کو چوز کر سکتا ہے اپنی مرضی سے. قادریوں کے اس بلیف کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے ذہن میں قرآن مجید کی ایک زبردست آیت آ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. دوسری طرف جبریہ اپنے فیٹلسٹ نظریے پر اتنے پکے تھے کہ امام حسین کی شہادت کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی مقدر کا کھیل ہے، لہٰذا ان کی شہادت پر رونا اور غم کرنا ناجائز ہے. قادریوں کا فری ول پر بلیف اس زمانے کی سوچ کے حوالے سے ریولوشنری تھا، بیکاز اٹ واز اگینسٹ دا ٹائرنٹ امید رولرز، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادری رولرز کو مارا جانے لگا. لیکن اس سب ظلم کے باوجود ان کی سوچ زندہ رہی، اور اس سوچ نے مسلمانوں میں ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جسے کہتے ہیں معتزلہ. معتزلہ موومنٹ کا آغاز ہوا 8ویں صدی سے، اور اس کو اسٹیبلش کیا واصل ابن عطا نے، جو امام حسن البصری کے شاگرد تھے. یہ سوچ اتنی پروگریسو اور جاندار تھی کہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ المامون اور المتسم، انہوں نے معتزلہ کو اسٹیٹ ڈاکٹرین کا درجہ دیا. معتزلہ سوچ بیسیکلی جوڑتی تھی ایمان کو سوال سے. اٹ ریکنسائلڈ فیتھ ود ریزن. یہ سوچ بیسیکلی کنٹیسٹ کرتی تھی جبریہ اسکول آف تھاٹ کو، جس میں سوال اٹھانے کی، ریزننگ کرنے کی، عقل کا استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. معتزلہ تھاٹ نے مسلم تھیولوجی کو جوڑا گریک لاجک سے، جس نے پھر جنم دیا ایک تھیولوجیکل سائنس کو جسے کہا گیا علم الکلام. معتزلہ اپنے آرگومنٹس ایتھکس اور ریزن کی بیسس پر لڑا کرتے تھے، اور ان آرگومنٹس میں قرآن کا بھرپور استعمال کرتے تھے. اب چونکہ وہ لاجک، ذہن اور ریزن کا استعمال کرتے تھے، اسی لیے اکثر اوقات ان کی کنکلوژن آرتھوڈاکس لاجک کے اگینسٹ جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بدعتی، کافر اور مرتد کہا جاتا تھا. لیکن آخر ان کی سوچ تھی کیا؟ مثلا فری ول کے بارے میں ان کا بڑا سخت نظریہ تھا. ان کو فیٹلسٹ کی یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو کیا خدا لوگوں سے جان بوجھ کر گناہ کرواتا ہے، ان سے برے کام کرواتا ہے، اور انہی برے کاموں کی بنا پر انہیں جہنم میں ڈال دیتا ہے. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ڈیوائن جسٹس تب ہی میننگ فل ہوگی، معنی خیز ہوگی، جب لوگوں کے پاس فری ول ہوگی، فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا. یہ بات آرتھوڈاکس مسلمز کو پسند نہیں آتی تھی، اور اس کا نتیجہ نکلتا تھا الزامات کی بارش. معتزلہ کی ایک اور سوچ بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ تھی خدا کے تصور کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ اشریوں کا جو خدا کو لے کے اینتھروپومورفک نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اینتھروپومورفک کا مطلب ہے خدا کو انسان کی کوالٹیز دینا. مثلا ابو الحسن الاشری جو معتزلہ کے سخت خلاف تھے، ان کا خدا کے بارے میں کچھ یہ کانسیپٹ تھا. وہ لکھتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا مضبوطی سے اپنے عرش پر بیٹھا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا کے 2 ہاتھ ہیں، بغیر پوچھے کیسے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا کی 2 آنکھیں ہیں، بغیر پوچھے کیسے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا کا ایک چہرہ ہے. ہم اقرار کرتے ہیں سماعت اور نظر کو بھی. جبکہ دوسری طرف معتزلہ کہتے تھے کہ وہ نہ جسم ہے، نہ شے، نہ حجم، نہ شکل، نہ گوشت، نہ خون، نہ شخص، نہ مادہ.
حواس اس تک نہیں پہنچتے اور نہ ہی انسان اس کو بیان کر سکتا ہے۔ آنکھیں اسے دیکھتی نہیں، نظر اس تک پہنچتی نہیں۔ معتزلہ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک اسپیشل گرامر انوینٹ کی تاکہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے جو ریزن کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں لگتی۔ معتزلہ سوچ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے ان اسکالرز کو پیدا کرنے کے لیے جو آج پوری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں۔ ابن سینا، جس کو ویسٹ میں ایویسینا کہا جاتا ہے، he was famous for medicine. He was a scientist, physician and philosopher. Canon of Medicine وہ کتاب ہے جو ان کی فیم کی وجہ بنی۔ اسی طرح عمر خیام who is famous for mathematics and astronomy. البیرونی ایک کمال کا پولی میتھ جس نے ارتھ کا سرکمفرنس ناپا۔ اسی طرح ابن الہیثم نے آپٹکس کے اوپر کام کیا۔ الخوارزمی the founder of algebra and the list goes on and on. شروع میں اس سوچ کی کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اسی لیے یہ تیزی سے پھیلی۔ اسپین سے لے کر بیزنٹین تک مدرسوں اور مساجد میں لوگوں کو عقل، منطق، لاجک سکھائی اور پڑھائی جاتی تھی۔ اس زمانے کی مسلم انٹلیکچوئل کلاس فخر کرتی تھی اپنی اس ریشنل سوچ پر۔ امیوزنگلی شیعہ اور سنی بغیر کسی تفریق کے اس معتزلہ موومنٹ میں شامل تھے، لیکن پاور کے نشے نے معتزلہ رولرز کو بھی اوپریسو بنا دیا۔ انہوں نے بھی اپنے اوپوننٹس کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ معتزلہ سوچ کی ڈکلائن کی ایک اور فنڈامنٹل ریزن یہ تھی کہ انہوں نے ریزن کو ریویلیشن سے اوپر رکھنا شروع کر دیا، which posed a threat to religious dogma۔ لہٰذا جب المتوکل خلیفہ بنے تو انہوں نے معتزلہ اور شیعہ دونوں کو مروانا شروع کر دیا، ان کو گورنمنٹ پوزیشن سے ہٹانا شروع کر دیا، ان پر مرتد اور کافر ہونے کے الزام لگائے گئے اور انہی الزامات کی بنا پر انہیں مار دیا گیا۔ جو زمانے کے مشہور سائنسدان اور اسکالرز تھے وہ بغداد سے بھاگ گئے اور الگ الگ ملکوں میں سیٹل ہو گئے۔ وہ بغداد جہاں پر بیت الحکمہ جیسا کمال کا لرننگ سینٹر تھا وہ ویران اور بیابان ہو گیا۔ لیکن ریشنالٹی اور ریزن کے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکی امام الغزالی نے، who is considered the greatest and most influential orthodox علماء۔ لیکن الغزالی کی ایسی کیا سوچ تھی جس نے مسلمانوں سے ان کی ریشنالٹی، ان کی سوچ، ان کی لاجک، ان کی سوال کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے چھین لی؟ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک سچ کے سفر میں آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈو پریس دا لائک بٹن اینڈ انشور ٹو شیئر دس amongst your family and friends. Until next time, goodbye.